بولیں کیا بات ہے جس میں کھل کر بات ہوتی ہے تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور جس میں حقائق اور پس پردہ پوشیدہ جو چیزیں انہیں منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا اقبال بیگ، اور میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر جلال الدین اور سینئر سپورٹ جرنلسٹ عبد الماجد بھٹی۔ بریک پر جانے سے قبل جو 3 ٹیلی فون کالز آئے ان میں سے 2 کے سوالات کے جوابات ہم نے دے دیے۔ عارف خان جنہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے کال کیا تھا، اور پھر ان کے بعد جو دوسرے کالر تھے سردار زاہد جنہوں نے اٹک سے کال کیا تھا، ان کے سوالات کے جواب دے دیے۔ محمد شکیل جنہوں نے لاہور سے کال کیا تھا، وہ ماجد بھٹی سے کپتانی کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ ماجد بھٹی صاحب، نہیں میرا خیال شاہد آفریدی کے بارے میں شاہد آفریدی وہ کہتے ہیں اس کو بنا دیے تھے۔ شاہد آفریدی جو پاکستان ٹیم کا حال ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایئرپورٹ پر آ کے اس نے یہ بیان کیوں دیا؟ اس نے یہ کہا، دیکھیں یہ بھی بہت کم لوگوں میں اتنا ظرف ہے کہ وہ حقائق سے بات کر رہے ہیں۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ میرے ساتھ جو میری قوم نے توقعات وابستہ کی ہوئی تھی میں اس پہ پورا نہیں اترا، تو میں غور کر رہا ہوں کہ اگر میں اس قوم کی توقعات پر مستقبل میں بھی پورا نہیں اتر سکتا تو اپنے دوستوں سے اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے ون ڈے کرکٹ چھوڑ کے صرف T20 پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے گیند پاکستان کرکٹ بورڈ کے کورٹ میں ڈال دی یہ کہہ کر؟ میرے خیال میں بزرگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت جو ٹیم کا حال ہے ابھی پاکستان کرکٹ کو آپ کی ضرورت ہے۔ کرکٹ بورڈ دیکھیں وہ خود احتسابی کی بات کریں، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی اس میلے کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، وہ تو خود چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ جلال الدین صاحب، کوچ کی جو بات کی، کیا وجہ ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ ہم غیر ملکی کوچ رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کوئی غیر ملکی کوچ آتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ خاص طور جب پاکستان سے گیا وہ ٹیم کی کوچنگ کو، وہ اس طرح کی کانٹروورشل بیانات نہیں دیتا، کسی کانٹروورسی میں انوالو نہیں ہوتا۔ کیا ٹریننگ کا اثر ہوتا ہے جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، یا پھر پاکستانی کوچز کا یہ کلچر ہے کہ اگر وہ کوچنگ سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کھلاڑیوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں؟ یہ بات ہے اس میں ایک ایلیمنٹ تو یہ بالکل شامل ہے کہ جب آپ ٹرین اور کوالیفائڈ ہوتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں کو ٹالرنس آپ کی بڑھ جاتی ہے، آپ اس کو آرام سے مینج کر لیتے ہو، اور آپ کو مین ٹو مین سائیکالوجی پتہ ہوتی ہے، آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے کس طرح بات کرنی ہے، کیونکہ ٹیم میں 16 کریکٹر ہوتے ہیں، ان سب کی آپ کو نفسیات پتہ ہونی چاہیے، تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو یہ ٹریننگ جو ہے کوالیفائڈ کوچ کی ہوتی ہے، عام آدمی کو نہیں ہوتی یا عام پلیئر کو نہیں ہوتی۔ جہاں تک رہا فورن کوچ کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کوچ وہ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے، وہ فورن بھی ہو سکتا ہے، یہاں اگر وہ کوالیفائڈ ہے، ہاں اگر اس نے ٹریننگ لی ہوئی ہے تو دین از اوکے۔ مگر یہاں کچھ کلچر اس طرح کا ہے، اور ایک خاص طور سے کچھ لوگ ہیں اس کے پیچھے، کون سے لوگ جو ایڈوائزر ہیں، کون سے ایڈوائزر ہیں، جو نام بتائیں، آپ بھی سابق کوچ کی طرح نام نہیں نام بتانا ہر چیز کا ضروری نہیں ہوتا، جو ایڈوائز کر رہا ہے کرکٹ بورڈ کو، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا انٹرسٹ ایک کوالیفائڈ کوچ میں نہیں ہوتا، تب ہم نے دیکھا کہ انتخاب عالم آ رہے ہیں، محسن خان آ رہے ہیں، میاں داد آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اور بھی 1-2 کوچ آئے کہ وہ کئی عرصے تک کوچنگ کرتے ہیں، نہ ان کی ٹریننگ۔ اچانک پھر یہ ہوتا جی نہیں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ کوالیفائڈ ہوں اور ان میں یہ ایکسپیرینس ہو انٹرنیشنل کرکٹ کا۔ تو جیت کیسے گیا پاکستان 92 کا ورلڈ کپ، 2009 کا T20 ضرور ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے، وہ ایک کریڈٹ ہے، مگر اس کے علاوہ 10 چیزیں اور بھی کوچ کو کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن جیت ساری چیزوں کو چھپا دیتی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اوور آل ٹیم کی، ایک ہار جیت ہوتی ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، میں اس کو مائنس نہیں کر رہا کہ اگر وہ ٹیم اس کی کیپٹنسی میں یا اس کی کوچنگ میں جیتی ہے تو وہ اس کو کریڈٹ نہیں جائے گا۔ ایسے تو میں نے محسن خان کے لیے بھی یہی بات کی نا کہ جب اس کی ٹیم جیت گئی تھی، اتنی دفعہ انہوں نے اچھی پرفارمنس دے دی تھی، تو پھر اس اسٹیج پہ چینج کرنا صحیح نہیں تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور بات بھی کہی کہ وہ صرف اس وقت اچھے کوچ لگ رہے تھے جب وہ ٹیم جیت رہی تھی، جب ہاری تو انہوں نے ایک تو یہ الزام جو کیا، یہ ڈیزرو نہیں کرتا الزام بازی اس طرح، اس کی رپورٹ انہیں کرنا مست تھی، ایک پروفیشنل کوچ اس طرح سے نہیں کرتا، مست تھی رپورٹ کرنا، جو کہ انہوں نے نہیں کی خود انہوں نے، میں نے کل سنا کہ میں نے رپورٹ نہیں کی، تو یہ بڑا ایک ان کا ویک پوائنٹ ہے، کیوں نہیں رپورٹ کی انہوں نے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز ہوئی ہے تو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ ماجد بھٹی جو اشارہ کر رہے تھے، اگر یہاں جو چینجز ہو رہی ہے نا، یہاں پاکستان کرکٹ میں جو کوچز کی چینجز ہو رہی ہے نا، وہ اس میرٹ پہ نہیں ہو رہی ہیں، وہ ان کے پیچھے انٹرسٹڈ ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ ہیں کہ کب ہم نے کیا کرنا ہے، اس بیسس پہ ہو رہی ہے۔ جب چاہتے ہیں واٹمور کی بھی اس بیس پہ ہوئی، بالکل اس بیس پہ ہوئی، باب ولمر کی اسی بیس پہ ہوئی، جب باقی لوگ آئے اس میں ہوئی چینجز جو ہوئی، جب اس کو ہٹایا ہے جیف لاسن کو، تو کیا وجہ تھی ہٹانے کی؟
آپ کو تو پتا ہے 2 دن پہلے میٹنگ ہو رہی اعجاز بٹ صاحب نے کہا کہ میٹنگ نہیں کر وہ رہے رہے گا، ہاں۔ ہیں اور 2 دن بعد اس کو اچانک ہٹا دیا. تو اس طرح کے ڈراسٹک پیسے بھی دیے بقیہ معاہدے کے جو اس کے ڈیسیشن تھے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے کسی کو بھی کہ اچانک سے صحیح۔ اس میں کہیں نہ کہیں سازش بھی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اس میں پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. تو کل جو آپ بات کریں نام تو سب لوگوں نے لے دیا تھا, میرے نام لینے کی ضرورت نہیں, مگر سب کو پتہ ہے یہ بات. ماجد بھٹی, جلال الدین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. میں یہ بات کل کئی دفعہ محسن میں تو خان سے بھی آرٹیکل لکھ کہا چکا تھا ہوں. کہ نام بتائیں کہ میں تو کون سے آرٹیکل لوگ لکھ چکا ہوں. انہوں نے یہ میرے پروگرام میں کہا کہ کچھ لوگ پاکستان کرکٹ بورڈ میں, کچھ لوگ باہر ہیں پاکستان کرکٹ. 2003 میں جب ورلڈ کپ ٹیم آ رہی ہے تو سارا بٹن پلیئروں پہ ڈال دیا گیا, خود وہیں بیٹھے رہے. دیکھیں پاکستان تو یہ کرکٹ تو میں بورڈ لکھ کو- چکا ہوں, میں نے آرٹیکل لکھے, اس کے بعد انہیں پتہ چلا کون بیٹھے کون تھا اس وقت کون بتائیں؟ مینجمنٹ میں کون تھا. بتائیں آپ بتائیں نا, آپ کو نہیں, آپ آپ نے کی لکھا یادداشت, ہے, میں تو بوڑھا ہو گیا, میری یادداشت نہیں ہے. آپ نے لکھا ہے آپ آرٹیکل, بتاؤ نا, آپ نے لکھا ہے آپ آرٹیکل, بتائیں, میں نے تو ہماری مینجمنٹ لکھا. میموری ریوائیو ہو جائے میں شاید. تو کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ جو تھی اس وقت کی وہ بیٹھی رہی اور سب پلیئروں کو انہوں نے نکال دیا. کون سی مینجمنٹ, کون تھا آپ بتائیں, توقیر ضیاء تھے, اور کون تھا, سی او کون تھا, کون, رمیز راجہ. ہاں تو رمیز راجہ سارے یہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی بٹن سارا پلیئر پہ ڈالے. خود بھائی جب ایک ٹیم کا فیلئر ہوا 2003 میں, ٹیم بالکل آؤٹ کلاس ہو گئی ورلڈ کپ میں, تو جو ان کی پلاننگ تھی اس کا پارٹ تو وہ بھی تھے نا. تو انہوں نے سارا بلیم پلیئروں پہ کیوں ڈالا, خود بھی وہ برڈن لیتے نا کہ بھائی ہم بھی فیل ہوئے, ہم ان کے لیے پلان کیا تھا, کیا کیا پلان تھے, ساؤتھ افریقہ میں پریکٹس پاکستان ہو میں گئی ایسی اقدار, ایسی روایات کہاں ہیں ماجد بھٹی, ایسی پھر آپ وہ روایات ہیں باتیں نہیں کریں پاکستان نا, میں ہاں وہ باتیں نہیں کریں کہ آدمی اپنا خود احتسابی کرے اور آدمی خود چھوڑ کے. پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ میرے خیال کو 5 سے 6 لوگ ہیں پچھلے 10-12 سال سے انہی کے گرد گھوم رہی ہے جو پاکستان کرکٹ کے پالیسی میکرز ہیں. 5 سے 6 میرے خیال 5-6 سے زیادہ, اگر میں کون کون دیکھیں میں ایک بات کہہ دیکھیں رہا ہوں, پتہ آپ کو سب ہے, ہمارے منہ سے نہ کہلوائیں ہمارے. اگر میں کہہ رہا ہوں وہ 5-6 کے بھی گرد گھوم رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اگر رزلٹ اچھے آ رہے ہیں, اگر ایسے اسکینڈل باہر نہیں آ رہے ہیں تب تو وہ صحیح ہے. مگر جب ان کے ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کی بھی تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے اس سے اعتراض نہیں کہ وہ 5 کیوں بیٹھے ہوئے, اگر وہ 5 پاکستان کرکٹ کے اوپر لے جا رہے ہیں تو پھر ان کو تو کریڈٹ دینا چاہیے, میں انہیں اپریشیٹ کروں گا. اور اگر مگر نیچے ہم لا جو رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے, تو ان کو تو پھر اکاؤنٹیبلٹی مسٹ ہے نا. ٹھیک. دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مس مینجمنٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ محسن حسن خان نے 24 گھنٹے پہلے جو بات کی تھی, ابھی تک کرکٹ بورڈ کا اس میں ورژن ہی نہیں آیا. حالانکہ کرکٹ بورڈ کو اس پہ اپنا آفیشیل پوائنٹ آف ویو دینا جی ایم چاہیے. میڈیا تو کراچی میں ہے, نہیں کراچی میں تو ہے, انہوں نے ورژن نہیں دیا کوئی. جی ایم میڈیا کے ہاتھ پاؤں تو کٹے ہوئے, جب تک چیئرمین یا چیف آپریٹنگ آفیسر وہاں سے پالیسی بتائیں گے نہیں جی ایم میڈیا کو, جی ایم میڈیا کس طرح آ کے بولیں گے. تو کوئی اور نہیں بتانے والا, اگر 2 افراد ملک سے باہر چلے جائیں تو کیا. میرا خیال میں اس وقت پاکستان کرکٹ کی جتنی پاور ہے وہ چودھری ذکا اشرف اور سبحان احمد کے پاس ہے. باقی جو رہی صحیح پاور اگر بچ جاتی کو 30% وہ انتخاب عالم کے سامنے, آپ نے ہم سے بات کہلوا کے ہمارے گناہوں میں مزید اضافہ کر لیا. تیسرا نام انہوں نے لیا, آپ اتفاق کریں گے اس نام سے جلال الدین صاحب؟ جی بالکل 100%. اچھا ایسا ہے, بالکل ہے. آپ بھی ان کی جب وہ کوچ تھے کھیلے نا, آپ ان کے ساتھ بالکل کھیلا, میں نے جتنی کرکٹ کھیلی انہی کی کوچنگ میں کھیلی. اچھے کوچ تھے, اچھے کوچ تھے. میں تو کبھی کوچنگ کرتے دیکھا نہیں انہیں. تو کیا کراتے تھے وہ؟ ٹیم کے فیلڈنگ ساتھ پریکٹس ٹیم کے ساتھ ہوتے تھے. ٹیم کے ساتھ ہوتے. تو پھر فتوحات کیسے ان کے دامن میں آ گئی, خود بخود تو نہیں ٹپک پڑی؟ اب دیکھیں نا, اگر یہ آپ ایک الگ سے 1992 کا ورلڈ کپ, 2009 کو کا, آپ الگ سے کسی نے ایک پروگرام سے اس پہ رکھے تو پھر میں آپ کو سارا اس کا ریسرچ کر کے بتاؤں. لیکن دریا کو کوزے میں بند کر دیں آج, آپ بتائیں. ریسرچ کر کے میں بتاؤں, آپ اس پہ پروگرام کریں. جب حیدرآباد میں انہوں نے ہیٹرک کی اور واپس آ رہے تھے کراچی, اس وقت ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کو کہاں راستے میں اتار دیا, سوراب گوٹ پہ اتار دیا گیا, رکشہ لے کے گئے ناظم آباد. ساری چیزیں یہ کرکٹ میں ہوتی آ رہی ہیں, مگر ہمیں لرن کرنا چاہیے اپنی مسٹیک سے, جو ہم نہیں کرتے. اپنی غلطیوں کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر بھی ہم وہی دوبارہ ریپیٹ کر ہوتے ہیں. تو اس میں اب قصوروار وہی لوگ ہیں جو اس کرکٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں. میرے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, مگر ذمہ داری اسی پہ آئے گی جو کرکٹ چلا رہا ہے. اسی طرح ایسوسیشن کا حال ہے کہ ایسوسیشن کو جو کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہی, کرکٹ بورڈ کو جو کرکٹ کے لیے کام کرنا ہے وہ نہیں کر رہے. اور ظاہر ہے وہ اتنے پاورفل ہیں کہ نہ انہیں کوئی ہٹا سکتا ہے, نہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جب کرکٹ خراب ہو رہی ہے تو ہم انہیں کو بلیم دیں گے نا, ہم کسی اور کو جا کے تھوڑی بلیم دیں گے. جو کرکٹ کو رن کر رہے ہیں, جو کرکٹ کو چلا رہے ہیں, ہم بینگ پاکستانی, ہمارا یہ انٹرسٹ ہے کہ بھائی پاکستانی کرکٹ اچھی نظر آئے, امپروو ہوتی بھی نظر آئے, کراچی کرکٹ امپروو ہوتی نظر آئے, ہمیں نہیں نظر آ رہی. اس وقت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
रज़ाउल्लाह खान कराची। रज़ाउल्लाह खान, पाकिस्तान टीम के आप असिस्टेंट मैनेजर भी रहे ऑस्ट्रेलिया Yes. के दौरे पर। जी सर। बीसीसीपी के आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी रुकन रहे हाँ सर, सब कुछ रहा। और 99 हैदराबाद तक। के प्रेसिडेंट भी रहे। बोले Yes, क्या sir. बात है? सर अर्ज ये है कि मैं न अखबार पढ़ता हूँ न टीवी देखता हूँ, मगर 2-3 दिन से हाँ, ये बाई चांस मैंने देखा कि ये आप जो भी आपका तरीकेकार है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मगर मैं ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, ये मोहसिन खान साहब ने जो बात पकड़ी है वेटमोर और ये और वो था, सारा दिन अपनी तारीफ करना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। चलो एक आदमी की चलो कर रहा है, मगर नाम भी नहीं ले रहा है। आप उसको बता रहे हैं कि नाम ले लो, मीर जाफर कौन है, क्या है, वो भी नहीं बता रहा है। अब ये एक ब्लैकमेल टैक्स है सर। मेरा ख्याल है कि उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, किसको ब्लैकमेल करेंगे रज़ाउल्लाह साहब इस तरह की बातें करके? आप नहीं सर, मेरा अपना ख्याल है, गलत भी हो सकता हूँ मैं, आई एम नॉट, मगर मेरा ये ख्याल है कि अभी भी वो क्रिकेट बोर्ड में आना चाहता है। अभी आप बताएं कि वो बोल रहा है कि चेयरमैन अच्छा आदमी है, तो किस कैपेसिटी में आना चाहते हैं? वो तो कह चुके हैं कि मैं गैर मुल्की कोच के अंडर काम नहीं करूंगा। नहीं वो कह नहीं, चुके हैं। मगर नाम आपने 3 दिन से इकट्ठा आप पूछ रहे हैं सवाल कि बोले कि कौन है मीर जाफर। अभी आप बताएं, आप माशाल्लाह क्रिकेट में बहुत आपकी वसी तजुर्बा है कि कौन सी टीम चेंज हुई है। मीर जाफर कौन है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में? मीर जाफर पहले भी थे, और ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये आया कैसे था टीम में एजाज भट्ट के। मैं उस वक्त डार्लिंग था, आई वॉज द डार्लिंग ऑफ मिस्टर एजाज भट्ट। ये कैसे अंदर आया था, कैसे कोच बना, ये मेरे को सब पता तो है। आप बताएं ना, बोलें क्या बात है, आप हकायक सामने लाए लोगों के। ये बोल रहा हूँ कि मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी जो भी है, अभी मैं इसको नहीं डिफेंड करूंगा, टीम में कोई गड़बड़ नहीं है। टीम में गड़बड़ ये है जो बता रहा है कि टीम में झगड़ा है, और मेरे नाम बताऊंगा। अगर ये नाम 1-2 दिन में आपको नहीं बताएगा, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ इफ्तिखार चौधरी को, और मैं सू कर रहा हूँ कि ही शुड गिव अ नेम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो आप माजिद भट्टी की बात से इंस्पायर हो गए जो अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं? मैं जाऊंगा, ये मैं वायदा करता हूं आपसे कि मुझे तकलीफ हुई है पाकिस्तान से जितनी आपको तकलीफ है कि क्रिकेट में जो भी क्रिकेट वाले हैं, माजिद भट्टी हो या कोई भी हो, सबको तकलीफ है। जलाल साहब को तकलीफ है, सबको भी है। क्रिकेट तबाही के रास्ते पे चली गई है, बट उसकी देखो मैं ईमानदारी से बात करूंगा। इकबाल अली साहब MNA जो परसों आपसे थोड़ा इंटरव्यू लिया है उसने, मैं कसम खा के बोलता हूं, मैं उसको